عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں، اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی، ان سے بھی انشاءاللہ الکریم گفتگو ہم کریں گے۔ اور ناظرین، سلسلے کی ابتدا میں الحمدللہ عز و جل ایک خاص وظیفہ، ایک خاص روحانی علاج ہم ناظرین کے لیے لے کر آتے ہیں، جیسے باقاعدہ پریکٹیکل کر کے، عملی طریقہ کر کے ہم ناظرین کو بتاتے ہیں۔ کبھی کوئی تعویذ بنانے کا ماشاءاللہ طریقہ سکھاتے ہیں، تو کبھی کوئی وظیفہ ماشاءاللہ بتایا جاتا ہے، تو کبھی کوئی خاص دعا بتائی جاتی ہے۔ تو آئیے شامل کریں گے وہی سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے روحانی علاج میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک اس عمل کے بارے میں۔ عمل کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ اگر آپ کو نیند نہ آتی ہو، یا ڈراؤنے خواب آتے ہو، یا پھر نیند تو آ جاتی ہے مگر ایسا لگتا ہے کہ جسم پر بہت زیادہ وزن پڑ رہا ہے کہیں سے، یا نیند میں کوئی دبوچ رہا ہے، یہاں تک کہ جنات اور جادو وغیرہ سے حفاظت کے لیے بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ عمل کیا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے، روزانہ رات کو سونے سے قبل دونوں ہتھیلیوں کو اچھی طرح پھیلا دینا ہے۔ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس ایک ایک مرتبہ پڑھ کر ہتھیلی پہ دم کریں، پھونک ماریں، اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو سر پر پھیریں، چہرے پر پھیریں، سینے پر پھیریں، آگے اور پیچھے جہاں تک ہاتھ پہنچانا ممکن ہو وہاں تک ہاتھ پہنچائیں۔ اس طرح ایک بار یہ عمل ہو گیا۔ دوسری مرتبہ بھی اس طرح اپنے ہاتھ پھیلا لینے ہیں، تینوں قل پڑھنے ہیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ تینوں پڑھنے کے بعد ہاتھ سر پر پھیریں، چہرے پر پھیریں، سینے پر اور آگے پیچھے جہاں تک ہاتھ پہنچانا ممکن ہو۔ اس طرح دوسری بار بھی اور تیسری بار بھی عمل کریں۔ اللہ پاک کی رحمت شامل حال رہی، نیند بھی اچھی آئے گی، ڈراؤنے خواب بھی نہیں آئیں گے۔ اگر نیند میں کوئی وزنی چیز جیسے میں محسوس ہوتی ہو، یا ایسا لگتا ہو کہ کوئی بھاری چیز، کوئی چیز دبوچ رہی ہے، اس طرح کے معاملات سے بھی انشاءاللہ نجات حاصل ہوگی۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ رات کو سونے سے پہلے ہی اس پر عمل کیا ہے، دن میں کسی وقت عمل نہیں کر سکتے؟ نہیں، یہ رات کا ہی ہے، جب سونے لگے، یعنی جب سونے لگے۔ جی۔ اچھا، جو قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں وہ تو پڑھ لیں گے، بعض اوقات بچوں کے ساتھ بھی اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے نا، بچے رات کو ڈر کر اٹھ جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، اچانک چونک جاتے ہیں، سوتے ہوئے اچانک ایک دم سے جو ہے نا وہ اٹھ جائیں گے۔ تو اب ایسے، اب بچے تو ظاہر سے بات ہے نہیں پڑھ سکیں گے یہ وظیفہ، ایسی صورت میں پھر کیا کیا جائے؟ ان کے گھر میں سے کوئی عمل کرے، یعنی تینوں کل پڑھے، پڑھنے کے بعد یہی ہاتھوں پہ دم کر کے بچے کے سر پہ، چہرے پہ اور جہاں تک ہاتھ پہنچانا ممکن ہو ہاتھ پھیر دیں۔ اچھا، پڑھ کر دم بھی کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ ہاتھ پھیرنا تو ضروری نہیں ہے بچے کے لیے؟ جی۔ چلے ماشاءاللہ، یہ وظیفہ ناظرین آپ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کبھی گھبراہٹ طاری ہو جائے، ہوتا ہے نا بعض اوقات جو وہمی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ یار مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی مجھے پیچھے سے ڈرا رہا ہے، مجھے دبوچ رہا ہے، سینے پہ وزن محسوس ہو رہا ہے، رات کو اچانک ڈر جاتے ہیں، اس طرح کی بعض اوقات کیفیات ہوتی ہیں۔ تو اللہ نہ کرے اگر اس طرح کا معاملہ آپ کے ساتھ ہو تو آپ بالکل رات کو سونے سے پہلے یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ الکریم حفاظت رہے گی۔ اور میں آپ کو مشورہ بھی دوں گا کہ روحانی علاج کے بستے سے تعویذات عطاریہ بھی آپ ضرور حاصل کیجیے گا۔ تعویذات عطاریہ گلے میں پہن لیں، ماشاءاللہ آپ کی طبیعت میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ جی ماشاءاللہ۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نیند بھی اس سے اچھی آئے گی نا، پھر نیند بھی ایسی آئے گی ماشاءاللہ، مدینہ مدینہ۔ ماشاءاللہ، نیند اگر کسی کو نہیں آتی وہ بھی اس وظیفے پر اس پہ عمل کر سکتا ہے ماشاءاللہ، مگر شرط یہ ہے کہ تلفظ درست ہونے چاہیے۔ اب جو آپ پڑھ رہے ہیں سورت جو بتائی گئی ہیں، سورۃ الاخلاص ہے، سورۃ الفلق ہے، سورۃ الناس ہے، تو یہ ماشاءاللہ تلفظ کی درستی کے ساتھ پڑھا جائے، اور جو تعداد بتائی گئی ہے اسی تعداد کے مطابق ہی پڑھیں گے تو ماشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آئیے ناظرین شامل کریں گے آپ کے کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی آپ سے بات ہو، میری جاب لگتی ہے سر، 2 مہینے بھی نہیں رہتی پھر چھوٹ جاتی ہے۔ جی، میرا نام جبران خان ہے اور امی کا نام ممتاز بیگم ہے۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا کزن ہے جس کا نام ہے نعیم، اس کی امی کا نام ہے امنہ بی بی، وہ 3-4 سال سے بیمار ہے، اس کا علاج کافی کروایا ہے
اس کی کمر میں جسم میں ہر وقت درد رہتا ہے اور وہ ہر وقت اپنے کمرے میں ہی رہتا ہے، نہ کوئی کام کرتا ہے، نہ کسی کام میں اس کا دل لگتا ہے، وہ بری طرح مصیبتوں میں مبتلا ہے۔ گزارش ہے اس کا استخارہ کر دیں، اور تعویذ وغیرہ استعمال نہیں کرتا وہ، تو کچھ ایسا وظیفہ بتائیے گا جو اس کے گھر والے کر سکیں۔ صحیح، انشاءاللہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں اس حوالے سے بھی وظیفہ۔ نیکسٹ کال۔ میرا نام حسن علی حمیدہ بی بی۔ مسئلہ یہ ہے میں کوئی بھی کام شروع کرتا ہوں ٹھیک ہے، درمیان میں رہ جاتا ہے یا بند ہو جاتا ہے ٹھیک ہے، کوئی کام جو کرنے کی کوشش کرتا ہوں کام پورا ہوتا ہی نہیں ہے۔ نیکسٹ کال۔ جی منہ نور نام ہے، بچی ہے، اس کی امی کا نام مقدس ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو نظر ہے، ٹھیک ہے، کھانا پینا وہ مطلب زیادہ کھاتی نہیں ہے، کمزور بہت ہے۔ صحیح، بچوں کی کمزوری دور ہونے کا بھی وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ کہ میرا نام تنویر ہے، امی کا نام نجمہ ہے، کہ ہمیں کچھ تعویذ وغیرہ یا جادو کے ذریعے کیا ہوا ہے یا نہیں۔ نیکسٹ کال۔ یہ میرے بابا کا نام ہے عبدالوحید، انہوں کی امی کا نام ہے خاتون۔ مسئلہ یہ ہے کہ میرے بابا کام کرتے ہیں مگر بابا کا کام میں دل نہیں لگتا، بابا ڈرائیور ہے ٹھیک ہے، پھر وہ گاڑی کسی کو دیتے ہیں تو صرف وہ گاڑی سے لے جاتی ہے، پھر دوسری کوئی گاڑی ملتی نہیں ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کے والد صاحب کے کام میں بھی اللہ کرے جائز کاموں میں ماشاءاللہ دل لگنا شروع ہو جائے۔ کافی عرصے سے نزلہ ہے، ختم نہیں ہو پا رہا، روحانی علاج بتا دیجیے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ دیکھیں اگر نزلہ رہتا ہو، دائمی نزلہ ہو، زکام رہتا ہو، گلا بعض اوقات خراب ہو جاتا ہے، ریشے کی شکایت ہو جاتی ہے اور نزلے کی وجہ سے پھر سر میں بھی درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس طرح کی کیفیت اگر آپ کے ساتھ ہو تو سورۃ الفاتحہ 3 مرتبہ اول اور آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ پیا کریں، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی اور یہ جو دائمی نزلہ ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ یہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، اسے سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، اور دوسری اہم بات یہ بھی کہ دیکھیں احتیاط پرہیز یہ بھی ضروری ہے۔ اب نزلہ ہو، کوئی ٹھنڈی مشروبات استعمال کر رہا ہو، کھٹی غذائیں کھٹی چیزیں کھا رہا ہو اور گلے کو متاثر کرنے والی چیزیں اور سینے کو خراب کرنے والی چیزیں، اسی طرح نزلے کے اندر ٹھنڈا پانی پینا، یہ بعض اوقات اس طرح کے امراض پھر بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، تو احتیاط بھی کیجیے، جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا یہ بھی شامل کیجیے گا، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگا۔ خارش کے حوالے سے یہ معلوم کرنا ہے کہ کوئی وظیفہ بتائے، جسم پر بہت زیادہ خارش رہتی ہے، الرجی کی شکایت ہے۔ اگر جسم پر خارش ہو، الرجی ہو اور یا بعض اوقات جلدی امراض ہو جاتے ہیں، تو اسی صورت میں قرآن پاک کی یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ خارش کا مریض خود یہ آیت قرآن پڑھ کر پانی پر دم کر کے پئیں، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی، جو خارش کے امراض ہیں یہ دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اچھا، اب بعض اوقات دیکھیں جب صفائی ستھرائی کا اہتمام نہ کیا جائے، خیال نہ رکھا جائے تو یہ جراثیم لگ جاتے ہیں، تو اب یہ بھی بعض اوقات خارش کا سبب بن جاتے ہیں، تو صفائی ستھرائی کا بھی اہتمام کرنا چاہیے تاکہ جراثیم سے بھی ہماری حفاظت رہے۔ وظیفہ بھی آپ کو بتا دیا گیا، یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اچھا، دوسرا یہ بابر علی بھائی ہیں معلوم کر رہے ہیں کہ اکثر بخار رہتا ہے، تو اس حوالے سے بھی کوئی وظیفہ بتائیں، کافی میڈیسن بھی لی ہیں لیکن فرق نہیں پڑ پا رہا۔ ایسے بخار کا روحانی علاج کے جو دواؤں سے نہ جاتا ہو، علاج کروانے کے باوجود فرق نہیں پڑ پا رہا ہو، تو دیکھیں اس کا تھوڑا طریقہ کار آپ نوٹ کیجئے گا۔ آپ مریض کو جسے بخار ہے اسے پہلے سوتی کپڑے آپ پہنا دیں، کاٹن کا سوٹ پہنا دیں، اب آپ اس کو اپنے سامنے بٹھائیں، بیچ میں پانی کا پیالہ آپ رکھ لیں، پانی کی بوتل آپ رکھ لیں، یہ بیچ میں رکھ لیں، پانی ڈال لیں اس میں، مریض کو سامنے بٹھائیں سوتی کپڑے پہنا کر، اب آپ سورۃ القدر پڑھیں، پڑھ کر پانی پہ دم کریں اور مریض پر دم کریں۔ سورۃ القدر اتنی آواز کے ساتھ پڑھنی ہے آپ نے کہ مریض اپنے کانوں سے خود سن سکے۔ یہ ایک مرتبہ، پھر دوبارہ اسی طرح سورۃ القدر پڑھیں، پانی پہ دم کریں، مریض پر دم کریں، پھر تیسری مرتبہ سورۃ القدر پڑھیں، پانی پر دم کریں، مریض پر دم کریں۔ اس طرح یہ 21 مرتبہ پڑھ کر آپ نے پانی پہ دم کرنا ہے اور مریض پہ بھی دم کرنا ہے۔ اچھا، اب یہ جو پانی ہوگا نا دم کیا ہوا، یہ اب مریض صبح دوپہر شام تینوں ٹائم یہ دم کیا ہوا پانی پئیں، یہ 3 دن آپ عمل کر لیں، کیسا ہی بخار کیوں نہ ہو انشاءاللہ الکریم وہ بخار اتر جائے گا۔ جی آپ یہ کریں، اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ اور میں آپ کو مشورہ بھی دے دوں کہ روحانی علاج کے بستے سے اس کے خاص ایک تعویذات ہوتے ہیں، ان تعویذات کی خصوصیت ماشاءاللہ یہ ہے کہ 12 گھنٹے کے اندر الحمدللہ سمجھ بخار اتر جاتا ہے۔
تو ضرور حاصل کیجیے گا، فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے ناظرین شامل کریں گے استخاروں کے جوابات۔ ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھیں، جوابات نوٹ کیجیے گا۔ جی عدنان بھائی ارشاد۔ یہ حسن بھائی کا استخارہ کیا ہم نے سب سے پہلے نا، حسن بھائی کام شروع کرتے ہیں تو کام مکمل ہوتا نہیں ہے، تو اس کے لیے استخارہ کیا حسن بھائی؟ استخارے میں دیکھیں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا، وقتی طور پہ معاملات ہیں، وقتی آزمائش کا اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، عافیت والا معاملہ فرمائے، اور آپ کے جو کام رکے ہوئے ہیں یا جن کاموں میں رکاوٹ ہے، اللہ پاک ان رکاوٹوں کو دور کر دے، کام مکمل ہو جائیں۔ اس کے لیے ایک روحانی علاج آپ کو عرض کرتے ہیں۔ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا مؤخرو، یا مؤخرو، یا مؤخرو، یا مؤخرو، یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے پورے دن میں۔ کسی بھی وقت جب آپ کے لیے آسانی ہو اس وقت آپ نے یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو جن کاموں میں آپ کے رکاوٹ ہے نا، یا مؤخرو یہ 100 مرتبہ پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے کام مکمل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ منیزہ نور کے حوالے سے بچی ہے، اس کا استخارہ کیا، کھاتی پیتی نہیں ہے، روتی ہے، ضد کرتی ہے، استخارہ کیا، استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ نظر بد سے نجات کے لیے بچوں کو کسی بھی قسم کی نظر لگ گئی ہو یا اس قسم کے معاملات ہوں کہ کھاتے پیتے نہیں ہوں، ضد کرتے ہوں، تو اس کے لیے روحانی علاج سماعت فرما لیجیے۔ 4 صورتیں ہیں، سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ یہ چاروں صورتیں 3 مرتبہ پڑھنی ہے اور پڑھ کر بچے کے اوپر دم کر دیجئے انشاءاللہ عز و جل۔ اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو ضد بھی ختم ہو جائے گی اور آفات اور بلیات سے بچے محفوظ رہیں گے۔ تنویر بھائی کا استخارہ کیا، استخارے میں تنویر بھائی عملیات کا اشارہ آ رہا ہے، عملیات سے نجات کے لیے ایک روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 101 مرتبہ پڑھ کر جس پر عملیات کے معاملات ہیں تو اس کے اوپر 101 مرتبہ پڑھ کے دم کر دیا جائے اور پانی پہ دم کر کے پلا دیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو عملیات والا جو مریض ہے وہ اس عمل سے نجات مل جائے گی اس کو اور جادو وغیرہ سے وہ بچ۔ یہ اچھا، یہ اس میں یہ وضاحت فرمائے کہ عملیات سے مراد کیا ہے؟ بندش ہے، جادو ہے، اثرات ہیں، کیا عملیات کسے کہتے ہیں؟ دعوت اسلامی کی اصطلاح میں جو ہے نا یہ جادو جو ہوتا ہے نا اس کو ہم عملیات کہتے ہیں۔ اچھا ڈائریکٹ اگر ہم کہیں جادو تو وہ سننے والے کو نا ایک دم سے اٹیک کرتی ہے بات، تو عملیات کہا جاتا ہے۔ عملیات سے مراد یہی ہے کہ جادو وغیرہ کے معاملات ہیں۔ جادو بھی اگر کہہ دیا جائے تو کوئی اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے، مگر یہ کہ ہماری اصطلاح ہوتی ہے دعوت اسلامی کی عملیات کہتے ہیں اس کو۔ تو عملیات کا اشارہ تھا ان کا، تو ان کو روحانی علاج بھی بتایا ہے، اللہ نے چاہا تو اس کی برکت سے شفا ہوگی۔ صحیح۔ اب وظیفہ جادو کے توڑ کا آپ نے وہ بتا دیا، لا الہ الا اللہ 101 مرتبہ پڑھنا۔ اچھا جادو ہی اثر نہ کرے بھائی، کوئی ایسا وظیفہ بھی تو ہونا چاہیے۔ یہ تو اب ہو چکا ہے، چلو اس کے توڑ کے لیے یہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ، جادو کا توڑ ہو جائے گا۔ لیکن پیشگی کوئی ایسا حفاظتی حصار ہم مان لیں کہ وہ جادو اثر ہی نہ کرے ماشاءاللہ۔ اس کے لیے دیکھیں ہر نماز کے بعد چاہے تو کر سکتے ہیں اور یا پھر کسی بھی ایک نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک کے 2 صفاتی نام ہیں، یا محیی یا ممیتو، یا محیی یا ممیتو، یا محیی یا ممیتو، یہ 7 مرتبہ پڑھیں اور پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں ہر نماز کے بعد انشاءاللہ عز و جل۔ اس کی برکت سے یہ ایسا عمل ہے جنید بھائی کہ یہ عمل کریں گے نا تو جادو عملیات ان سے محفوظ رہیں گے ماشاءاللہ۔ جادو اثر ہی نہیں کرے، اثر ہی نہیں کرے گا، اللہ نے چاہا۔ عبد الوحید بھائی کا استخارہ کیا ہے، کام میں ان کا دل نہیں لگتا، استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے، نظر بد کے معاملات ہیں۔ نظر بد سے نجات کے لیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یہ 60 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرے، انشاءاللہ عز و جل نظر بد سے نجات ملے گی اور کام میں بھی دل لگ جائے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ وظیفہ بھی پڑھیں، بعض اوقات اس طرح کی بھی کیفیت ہو جاتی ہے کہ وظیفہ پڑھنے کا بھی دل نہیں کر رہا ہوتا، کیفیت ایسی ہے۔ صحیح فرمایا۔ تب کوئی دوسرا پڑھ کر بھی اگر دم کر دے تو ماشاءاللہ کام میں دل لگنا ہو جائے گا۔ اس کا ایک تعویذ بھی آپ خود بنا سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا بھائی چلو تعویذ بنانے کا بھی ماشاءاللہ اس طریقہ بتا دیتے ہیں۔ آپ خود تعویذ یہ بنائیں، تعویذ بنا کر جس کا کام میں دل نہ لگتا ہو نا اس کے سیدھے بازو میں آپ باندھ دیں، سیدھے ہاتھ میں سیدھے بازو میں باندھ دیں۔ آپ ایک سادے سے کاغذ پر یا اللہ 101 مرتبہ یا اللہ لکھ لیں۔ لکھنے کے بعد اب آپ اس کا تعویذ بنا کر اس کو چاہے تو چمڑے میں، کسی ریگزین میں، کپڑے میں سلوا کر موم جامع کروا کے اب آپ اس کو سیدھے بازو میں باندھ لیں، کام میں دل لگنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آئیے ناظرین شامل کریں گے مزید آپ کے کالز۔ جی میرا نام سر شراز اسلم نسیم بی بی۔ سر میرا مسئلہ کہ میری نا جاب نہیں لگ رہی ہے، مجھے 3-4 سال ہو گئے ہیں، جب بھی کہیں جاتا ہوں معاملہ لٹک جاتا ہے، نہ وہ صاف انکار کرتے ہیں نہ ہی مطلب وہ بلاتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ میرے 2 مسئلے ہیں، ایک میری دکان ہے وہ سیل نہیں ہو رہی میں نے، اور دوسرا میری بہن ہے اس کو سر میں درد رہتا ہے، علاج کراتے ہیں لیکن ٹھیک نہیں ہوتی۔ صحیح، دونوں ہی مسئلوں کا روحانی علاج ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔
استخارہ کروانا ہے. ہماری امی کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی. اس کا نام ہے زائدہ, اس کے والدہ کا نام ہے شہر بانو. جی نیکسٹ کال. میرا حافظہ بہت کمزور ہے, کوئی چیز یاد نہیں رہتی, کیا کہتے ہیں اس بارے میں بھی نہ مجھے کوئی وظیفہ حافظے کی مضبوطی کے حوالے سے بتا دینا, جزاک اللہ, شکریہ. آمین آمین. نیکسٹ کال. سر ہم نے استخارہ کروانا تھا. گھر میں ٹینشن بہت ہے اور کاروبار بالکل بند ہو گیا میرا. قرض بہت چڑھ گیا میرے اوپر. میرا نام محمد عرفان ہے, والدہ نام حلیمہ بی بی. پاکستانی فرمائے آپ کی ذہنی ٹینشنیں دور فرمائیں, اور یہ ٹینشن آپ کی سکون میں اللہ کرے تبدیل ہو جائے. اللہ پاک ذہنی قلبی سکون عطا فرمائے. نیکسٹ کال. حضرت میرا نام جمشید احمد صدیقی ہے اور میری والدہ کا نام ہے عاجزہ خاتون. 8 دسمبر 2022 کو میں عشاء کی نماز پڑھ کے آیا تو میرے اوپر فالج کا اٹیک ہو گیا ہے, تو میں چلنے پھرنے سے معذور ہوں. ذرا استخارہ کروا دیں, اور کیا بیماری کے علاوہ کوئی اور سلسلہ تو نہیں ہے؟ اللہ پاک شفا عطا فرمائے. جمشید صدیقی بھائی, اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی نصیب فرمائے. استخارہ بھی کرواتے ہیں. نیکسٹ کال. ہماری امی ہے, ان کا بھی نا معدے کا مسئلہ ہے, تو معدہ صحیح نہیں رہتا, معدہ خراب رہتا ہے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. چلیں معدے کا ہی میں پہلے وظیفہ عرض کر دیتا ہوں, اور استخارے ماشاءاللہ فرما لیجیے. استخارے بھی آپ کے ہو رہے ہیں ناظرین, کئی سارے میسیجز بھی ہیں روحانی علاج کے حوالے سے, یہ نوٹ کیجئے گا. اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے. والدہ کے لیے آپ کے یہ وظیفہ ہے, معدے کا مسئلہ رہتا ہے, اگر کسی کا معدہ خراب رہتا ہو, دیکھیں ایک تو وظیفہ اس کا یہ ہے کہ 3 عدد سادی چینے کی پلیٹوں پر آپ یہ آیت مبارکہ لکھیں, لو کان البحر مدادا لکلمات ربی. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ یہ آیت مبارکہ لکھ لیں, اور یہ لکھنے کے بعد تینوں پلیٹوں پر لکھ لیں. فجر کی نماز کے بعد اب ان پلیٹوں میں پانی ڈال کر یہ آپ والدہ کو پلائیں. انشاءاللہ الکریم معدہ درست ہو جائے گا, ٹھیک ہو جائے گا, معدے کی تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی. سورۃ الکہف کی یہ آیت مبارکہ ہے. اچھا, اگر بالفعل لکھنے میں مشکل ہوتی ہو, اس میں تھوڑا آزمائش ہوتی ہو لکھنے میں پھر پینے میں, تو چلیں جب بھی آپ پانی پئیں تو 7 مرتبہ یا عظیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ یہ پی لیا کریں. اور مسواک کا استعمال ضرور کیجیے. جن کا معدہ خراب رہتا ہو تو معدے کے امراض دور ہونے کے لیے مسواک کا استعمال زبردست ہے. سنت کی نیت سے مسواک کا بھی استعمال کیجیے, پیٹ کے بھی امراض دور ہوں گے, معدہ بھی آپ کا درست ہو جائے گا. یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے کہ حافظہ کمزور ہے, کوئی وظیفہ بتا دیجئے. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پئیں, اور دوسرا یہ کہ ہر نماز کے بعد سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر 11 مرتبہ یا قویو یا پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ الکریم حافظہ مضبوط ہو جائے گا. اور ایک اور وظیفہ چلے میں آپ کو عرض کروں, اگر یہ کال بھی آئی تھی کہ ہماری دکان ہے وہ بک نہیں رہی, سیل نہیں ہو پائی, کافی کوشش بھی کرتے ہیں تو نہیں بک پاتی. اگر آپ کی دکان ہے, گھر بیچنا چاہ رہے ہیں, زمین آپ بیچنا چاہ رہے ہیں, فلیٹ اپنا بیچنا چاہ رہے ہیں, یا اپنی گاڑی آپ بیچنا چاہ رہے ہیں, موبائل سیل کرنا چاہ رہے ہیں, الغرض کوئی بھی چیز آپ بیچنا چاہ رہے ہیں, نہیں بک پا رہی یا اچھے داموں میں فروخت نہیں ہو پا رہی, تو لیجئے آپ یہ وظیفہ کیجئے گا. یہ وظیفہ پڑھ کر آپ اپنی چیز پر دم کر دیں, انشاءاللہ الکریم وہ بک جائے گی. پارہ 13 سورہ یوسف کی آیت نمبر 80. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. یہ آیت مبارکہ پڑھ کر آپ اپنی چیز پر دم کر دیں, بک جائے گی انشاءاللہ. تا حصول مراد جاری رکھیے گا, اور اس وظیفے کے اول اور آخر, تو یہ شروع میں بھی اور آخر میں 1 مرتبہ 3 مرتبہ آپ درود پاک پڑھ لیں, انشاءاللہ الکریم بک جائے گی. اچھا, اسی میں دوسرا مسئلہ آپ نے والدہ کی بہن کے حوالے سے کہا تھا کہ ان کے سر میں درد رہتا ہے, تو 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر آپ کی ہمشیرہ خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں, یا آپ پڑھ کر دم کر دیں, چاہے آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر کا درد ہو, انشاءاللہ الکریم ختم ہو جائے گا, شفا حاصل ہوگی. آئیے ناظرین شامل کریں گے استخاروں کے جوابات. ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھیں. جی عدنان بھائی بتائیں. جی جنید بھائی, زاہدہ بنت شہر بانو کا استخارہ کیا ہم نے پہلے نا, ان کی طبیعت کے حوالے سے انہوں نے معلومات کی تھی. استخارہ کیا, استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا, استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے, صحت دے, تندرستی دے. اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا حیو, یا حیو یا حیو یا حیو. یہ 1000 مرتبہ پڑھ کر مریض کے اوپر دم کر دیا جائے, یا مریض خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے, تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے مریض صحت یاب ہو جائے گا. اسی طرح محمد عرفان بھائی نے استخارہ کروایا, ٹینشن
میں مبتلا ہیں بیچارے، اور کاروبار بھی ان کا بند ہو گیا ہے۔ استخارہ کیا ہے عرفان بھائی؟ استخارے میں دیکھیں آپ کے کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا ہے، استخارے میں وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے، اور اس ٹینشن سے نجات کے لیے آپ کو ایک روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں، اس کے اوپر عمل کیجیے گا انشاءاللہ عز و جل، اللہ نے چاہا تو آپ کی ٹینشن بھی دور ہو جائے گی اور دیگر معاملات بھی آپ کے اللہ نے چاہا تو بہتر ہو جائیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ 60 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پی لیا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل ٹینشن اور دیگر بیماریاں بھی آپ کی اس کی برکت سے صحیح ہو جائیں گی۔ اور کاروبار جو بند ہے اس کے لیے بھی ایک روحانی علاج سماعت کر لیجئے، بہت پیارا روحانی علاج ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ آنے والا ہے، 5 وقت نماز پڑھنے کی سعادت حاصل ہوگی، ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا مالک الملک یا مالک الملک 100 مرتبہ پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجیے، انشاءاللہ عز و جل کاروبار بھی بہتر ہو جائے گا، خوشحالی آپ کا مقدر ہوگی۔ اسی طرح جمشید احمد بھائی کا استخارہ کیا ہے، فالج کے حوالے سے انہوں نے معلوم کیا تھا کہ فالج جو ہے وہ ہو گیا ان کو، استخارہ کیا، استخارے میں تو دیکھیں جمشید بھائی کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا، استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، بیماری سے نجات کے لیے بہترین روحانی علاج ایک نئی رکابی لے لیں، رکابی یعنی کہ پلیٹ، کوئی نئی پلیٹ لیں، اس کے اوپر لکھیں 11 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ 11 مرتبہ پلیٹ کے اوپر لکھ کر کسی بھی پوائنٹر سے لکھ لیں آپ، لکھ کر اس کا پانی جو ہے وہ فالج والا مریض پیے، انشاءاللہ عز و جل لقوے اور فالج کے مرض سے نجات حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، اور فالج کی تو بڑی ماشاءاللہ مدنی بہاریں ہم نے خود دیکھی ہیں کہ فالج کے مریض الحمدللہ عز و جل ٹھیک ہو گئے، اعضاء ان کے درست ہو گئے، چل نہیں پاتے تھے، ماشاءاللہ روحانی علاج کروایا، تعویذات طاریہ استعمال کیے، اللہ کی رحمت سے آج وہ چل رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، ماشاءاللہ اللہ کی رحمت سے۔ آپ روحانی علاج کے بستے سے بھی ضرور رابطہ کیجیے گا، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی۔ یہ ایک میسیج آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ارم نام ہے میری بیٹی، ارم کے رشتے آتے ہیں پر بات نہیں بن پاتی، کوئی وظیفہ بتائیں کہ جب بھی کوئی رشتہ آ جائے تو بات بن جائے اور خیر کے ساتھ سارے معاملات پورے ہو جائیں۔ تو لیجئے، اگر کسی کے رشتے میں رکاوٹ ہو، بات نہیں بن پاتی ہو، منع ہو جاتا ہو، تو نماز فجر کے بعد جس کے رشتے میں رکاوٹ ہے نا، وہ خود اس وظیفے پر عمل کرے کہ 60 مرتبہ والتین والزیتون، یہ سورۃ التین پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ الکریم رشتوں کی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، یہاں تک کہ اگر کسی کے رشتے میں بندش بھی ہوئی نا، بندش کا توڑ ہو جائے گا۔ تو نماز فجر کے بعد 60 مرتبہ سورۃ التین یہ پڑھنا ہے اور تا حصول مراد جاری رکھیے گا۔ جو بھی کاروبار کرتے ہیں، یہ عثمان یوسف نام ہے، جو وہ یہ کاروبار کرتے ہیں نقصان میں آ جاتا ہے اور سستی بھی ہوتی ہے، سستی دور ہو جائے تو رات کو سونے سے پہلے سورہ تسبیح فاطمہ آپ پڑھ کر سویا کریں، آپ کی سستی، کاہلی، تھکاوٹ یہ سب انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو کاروباری مسائل چل رہے ہیں، ٹینشنیں ہیں، پریشانیاں ہیں، نقصان ہو جاتا ہے، وجوہات پر بھی آپ غور کیجیے گا۔ بہرحال وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، آپ تسبیح ملائکہ پڑھا کریں نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ، بڑا کمال کا وظیفہ ہے، آپ دیکھیں انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ ایک اور ہمارے غلام رسول بھائی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میرے ابو بہت بیمار رہتے ہیں، ان کو بالکل نیند نہیں آتی۔ تو دیکھیں، اگر آپ تو والد صاحب خود پڑھ سکتے ہو نا، تو رات کو سونے سے پہلے سورۃ النبا کی یہ آیت پڑھ لیا کریں، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، یہ خود پڑھنا ہے، بالفرض نہیں پڑھ سکتے وہ تو پھر آپ خود ان کے سرانے بیٹھ کر آپ دل ہی دل میں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ آپ خود پڑھتے رہا کریں، والد صاحب کو نیند آ جائے گی۔ اچھا، اس کا ایک تعویذ بھی آتا ہے، تو وہ ضرور تعویذات طاریہ کے بستے سے بھی آپ حاصل کیجئے گا۔ اگر کسی کو نیند نہیں آتی تو ماشاءاللہ نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ایک اور میسیج ہے کہ میرے اور میرے شوہر کے درمیان، بچوں کے والد کے درمیان ناراضگی ہے، پلیز کوئی وظیفہ بتائیں کہ ہماری ناراضگی ختم ہو جائے اور ہمارے معاملات حل ہو جائیں، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ دیکھیں، میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کا یہ وظیفہ ہے، یہ روحانی علاج ہے کہ رات کو سونے سے پہلے بچھونے پر، بستر پر بیٹھ کر 20 مرتبہ اللہ پاک کی یہ 2 صفاتی نام ہیں، یا مانع یا معطی، یا مانع یا معطی، یہ 20 مرتبہ پڑھ لیں۔ شوہر ناراض ہو تو بیوی پڑھ لیں، بیوی ناراض ہو تو شوہر پڑھ لیں، اور اس کی برکت سے انشاءاللہ الکریم آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں گے۔ بہرحال وجوہات کیا ہیں، وجہ کیا ہے آپس کی ناراضی کی، اس پر آپ غور کر لیں، اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، وظیفہ آپ کو بتا دیا گیا۔ اب شامل کریں گے ناظرین آپ کے کالز، جی کالز دیجیے گا۔ تو آپ کی بارگاہ میں عرض ہے، اگر کسی کے گھر میں ناچاکی، لڑائی یا جھگڑا ہو، اچانک سے پیدا ہوا ہو، تو اس کے لیے کوئی روحانی علاج ہے، کوئی وظیفہ چاہیے؟ صحیح بتاتے ہیں انشاءاللہ الکریم۔ جی نیکسٹ کال۔
अम्मी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता। ब्लड प्रेशर हाई, अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मोहम्मद वली सरवर, वालदा का नाम फरीदा बीबी। सर मसला है कि कारोबार के लिए ना बाहर जाने का सवाब है। तो ये बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं कारोबार के सिलसिले में, अभी बताते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद हसनैन उषा परवीन। पढ़ाई में दिल नहीं लगता, इस्तिखारा फरमा दें, जज़ाकल्लाह। आमीन आमीन। जी नेक्स्ट कॉल। मेरी अम्मी बहुत दिनों से बीमार है, मेरी अम्मी का इस्तिखारा फरमा दें। मेरी अम्मी का नाम गजाला बीबी है और मेरी अम्मी की अम्मी का नाम गुलशन बीबी है। जी नेक्स्ट कॉल। 20 साल हो गए मैं चीखें कोई चीज़ बैठ जाती है जिस्म पर और चीखें मारना शुरू कर देता हूँ। बुराई मेहरबानी को अच्छा सा रूहानी इलाज बता दे। अल्लाह 20 साल से बता रहा, अल्लाह पाक आफियत वाला मामला फरमाए, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें और हिम्मत रखें, हौसला रखें। वजीफ़ा इस हवाले से बताते हैं, तबीयत में अल्हम्दुलिल्लाह एक इत्मीनान, एक सुकून आपके पैदा होगा। डायरी कलम भी साथ रखिएगा, नोट कर लीजिएगा ये वजीफ़ा। नेक्स्ट कॉल। मैं इस्तिखारा कराना चाहता हूँ औलाद के बारे में। ठीक है, मेरा नाम साकिब अली है ते वालदा का नाम गुलशन बीबी है। नेक्स्ट कॉल। सर मेरे काम में रुकावटें आती हैं तो मैंने कहा आप इस्तिखारा करा दो। मोहम्मद इमरान आमना बीबी। सही, काम में रुकावटें, अल्लाह पाक आसानी फरमाए। इस्तिखारे आपके हो रहे हैं नाजरीन, फिर इस्तिखारे हो जाएंगे तो जवाबात भी आपको बताएंगे। रूहानी इलाज में अर्ज़ कर देता हूँ ये कि इन्होंने मैसेज कॉल की थी कि घर में अचानक से लड़ाई झगड़े हो जाए, नाचाकी हो जाए तो क्या वजीफ़ा करना चाहिए। आप लाहौरी नमक लें, लाहौरी नमक आप लें, लाहौरी नमक पर आप 1001 मरतबा या वदूदू ये पढ़कर आप लाहौरी नमक पर दम कर लें। अच्छा, और कोशिश करें कि जुमुआ के दिन असर और मगरिब के दरमियान आप इस वजीफ़े पर अमल करें। 1001 मरतबा या वदूदू पढ़कर लाहौरी नमक पे दम किया। और ये जो दम किया हुआ नमक है ना, जब आपके घर में खाना बने, रोटी बनाते हैं, आटा गूंथते हैं तो उसमें शामिल कर लें, सालन में मिला लें। जो अफराद ये खाना खाएंगे आपस में माशाअल्लाह मोहब्बतें पैदा हो जाएंगी इंशाअल्लाह। तो ये जुमा के किसी भी दिन अमल कर सकते हैं, लेकिन जुमा के दिन खुसूसियत के साथ इस वजीफ़े पर अमल कीजिएगा। ये एक और इस्लामी भाई थे, वालदा का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो जब भी वालदा का ब्लड प्रेशर हाई होने लगे तो वुज़ू करवा दी उनको। वुज़ू बनाने के बाद चेक करेंगे तो इंशाअल्लाहुल करीम बेहतरी की तरफ आ जाएगा। और ये तो वुज़ू बनाने के हवाले से। अच्छा, वजीफ़ा ये है कि 115 मरतबा या मुमिनू पढ़ कर पानी पे दम करके रख लें। जब भी हाई होने लगे वालदा का ब्लड प्रेशर तो ये दम किया हुआ पानी उनको पिला दीजिएगा। ये एक और इस्लामी भाई थे, बताया कि 20 साल से इस तरह की मेरी कैफियत है कि चीखें मारना शुरू कर देते हैं और अजीब व गरीब कैफियत हो जाती है। अल्लाह पाक आसानी फरमाए। आप देखें, जब भी इस तरह की कैफियत हो ना तो सूरतुल फलक और सूरतुल नास ये 3-3 मरतबा पढ़कर अपने ऊपर दम कर लें, बल्कि रोज़ाना की बुनियाद पर पढ़कर अपने ऊपर दम कर लिया करें। आयतुल कुर्सी आप पढ़ा करें, अल्हम्दुलिल्लाह से वजल इस तरह की कैफियत नहीं होगी। और उठते बैठते चलते फिरते कसरत के साथ या सलामू ये पढ़ते रहा करें। और मैं आपको मशवरा भी देता हूँ कि रूहानी इलाज के बस्ते से आप तावीज़ात अत्तारिया ज़रूर हासिल कीजिएगा, तबीयत में माशाअल्लाह बेहतरी होगी। आइए नाज़रीन शामिल करेंगे इस्तिखारों के जवाबात। जी ये राधरन भाई जी इस्तिखारा किया मोहम्मद मुनीर सरवर के हवाले से ना, इस्तिखारा किया बाहर मुल्क जाने के हवाले से इन्होंने इस्तिखारा कराया था। मुनीर भाई इस्तिखारा किया है आपका, इस्तिखारे में बाहर जाने के हवाले से मना का इशारा आ रहा है। इसी तरह हसनैन बिन अफशा का इस्तिखारा किया, पढ़ाई में दिल नहीं लगता, तो इस्तिखारा किया, इस्तिखारे में कोई अमलियात असरात का इशारा नहीं आ रहा। बाज़ दफ़ा अपनी एक कंडीशन होती है, अपनी कैफियत होती है, दिल अगर लगाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ लग जाएगा। अब आप इसके लिए ये करें, हर नमाज के बाद 101 मरतबा या अल्लाहु या रहमानु, या अल्लाहु या रहमानु पढ़ कर पानी पे दम करें और ये पानी पी लें, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ पढ़ाई में भी दिल लग जाएगा और अल्लाह ने चाहा तो और दीगर मामलात जो होंगे वो भी आपके बेहतर हो जाएंगे। गज़ाला बिनते गुलशन का इस्तिखारा किया बीमारी के हवाले से, इस्तिखारे में बीमारी का ही इशारा आ रहा है, इस्तिखारे में कोई अमलियात असरात का इशारा नहीं आ रहा। बीमारी से नजात के लिए सूरतुल फातिहा 3 मरतबा पढ़ें, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़कर अपने ऊपर भी दम कर लीजिए और पानी पे दम करके भी ये पीने की आदत बना लीजिए सुबह शाम ना, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ आपकी कैसी ही बीमारी होगी इस अमल की बरकत से शिफा हासिल हो जाएगी। साकिब अली बिन गुलशन बीबी का इस्तिखारा किया बेऔलादी के हवाले से, इस्तिखारे में कोई अमलियात असरात का इशारा नहीं आ रहा, वक्ती आजमाइश का इशारा आ रहा है। औलाद के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 300 मरतबा हर नमाज के बाद दोनों मियाँ बीवी को चाहिए कि पढ़ें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ जल्द साहिब औलाद हो जाएंगे। आखिर में इमरान बिन आमना का इस्तिखारा किया कामों की रुकावट के हवाले से,
استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ عمران بھائی نہیں آ رہا ہے. کاموں کی رکاوٹ دور کرنے کے لیے روزانہ جب صبح بیدار ہوتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں, تو اٹھنے کے بعد منہ کو واش کرنے کے بعد, منہ صاف کرنے کے بعد آپ کو پڑھنا ہے 20 مرتبہ اللہ پاک کا صفاتی نام یا مقتدرو, یا مقتدرو, یا مقتدرو 20 مرتبہ پڑھیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کر لیجئے. انشاءاللہ عز و جل عمران بھائی آپ کے کاموں کی رکاوٹ دور ہو جائے. تو یہ تحصل مراد جاری رکھ رہے ہیں, کوشش بھی کرتے رہیں. وجوہات کیا ہیں یہ بھی تو دیکھنا, بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ خود دلچسپی نہیں لے پا رہے ہوتے ہیں, ہمارا خود ذہن نہیں بن پا رہا ہوتا, تو ذہن بھی بنانا پڑے گا. دلچسپی اپنے اندر پیدا کریں, کام کی اہمیت کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں, پابندی کا بھی خیال رکھیں. وقت کی پابندی کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کامیاب لوگوں کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو اس میں ایک بات یہ بھی سامنے آتی ہے کہ وقت کے بڑے پابند ہوا کرتے تھے. بہرحال اس چیز کو بھی دیکھیے گا, وظیفہ بھی آپ کو بتایا گیا. آئیے اب آپ کو کچھ دکھاتے ہیں تاثرات روحانی علاج کی برکت سے جن مریضوں کو ماشاءاللہ فوائد حاصل ہو رہے ہیں. جی چلائیے. الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم آئے ہیں کراچی کے علاقے بلدیہ ٹاؤن سیکٹر 2 ہب ریور روڈ پر موجود جامعہ مسجد نور. جامعہ مسجد نور الحمدللہ عز و جل اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا افتتاح الحمدللہ عز و جل بانی دعوت اسلامی, شیخ طریقت, امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس خطار قادری دامت برکاتہم عالیہ نے فرمایا. اس مسجد کے اندر الحمدللہ عز و جل شعبہ روحانی علاج کے تحت لگتا ہے روحانی علاج کا بستہ. اس بستے پر آنے والے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو تعویذات عطاریہ کے ذریعے, پلیٹوں کے عمل کے ذریعے, کاٹ کے عمل کے ذریعے اور دم درود کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے. تو آئیے چل کر لیتے ہیں یہاں پر آنے والے پریشان حال اسلامی بھائیوں سے تاثرات اور ان سے معلومات کرتے ہیں کہ کس طرح ان کو یہاں سے برکتیں حاصل ہوتی. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ریاض. جی احمد ہے. احمد رضا. اس بچے کا نام کیا ہے؟ محمد کبیر احمد. میں محمد فاروق اتاری نور مسجد کمار واڑے سے بات کر رہا ہوں. نور مسجد میں آپ روحانی علاج کے بستے پر آئے, کس حوالے سے آنا ہوا آپ کا؟ روحانی علاج کے لیے, یہ تعویذات کے لیے آیا تھا. میں تقریباً 2-3 مہینے سے اپنا علاج کیا ہوں, اللہ کا الحمدللہ کافی بہتر ہے. اچھا, ہوا کیا تھا؟ ٹانگ میں درد. مجھے 3 سال سے خارش ہے. اس سے پہلے بھی ان سے پانی دم کرایا, اس سے تھوڑا فرق پڑا, مگر ابھی بھی پھر بھی رات کے ٹائم پہ خارش بہت تنگ کرتی ہے. ان کو کس سلسلے میں لے کر آئے یہاں پہ؟ ان کو میں دم کرانے کے لیے آیا ہوں. اچھا, نظر بد وغیرہ جو لگ جاتی ہیں اس کے دم کرانے کے لیے آیا ہوں. بستے سے اپنا روحانی علاج کروایا اور مجھے بہت فرق پڑا. مجھے جھٹکے کی بیماری تھی, جس طرح مرگی کی بیماری ہوتی ہے اس طرح میں راستے میں چلتے ہوئے گر جاتا تھا اور میں بالکل بے بس ہو گیا تھا, کہیں آنے جانے جیسا نہیں رہا تھا. پھر میں بستے سے علاج کروایا اور کام پہ بھی آنا جانا اور بہت بہتر محسوس کر رہا ہوں اپنے آپ کو. تو میں تمام اسلامی بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ بالکل آپ کو کوئی بھی بیماری ہو, کس طرح کا بھی کوئی مسئلہ ہو, تعویذ عطاریہ سے فائدے اٹھائیں. مجھے تو الحمدللہ بہت زیادہ فائدہ ہوا اس سے. اس کے لیے میں آپ سے وظیفے کے لیے بھی عرض کر رہا ہوں کہ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں جس سے یہ خارش ختم ہو جائے. بچے کو نظر نہ لگے اس کے لیے کوئی روحانی علاج بھی ارشاد فرما دیں. بچے کو نظر نہ لگے تو اس کے لیے دیکھیں سورۃ الکوثر پڑھ کر بچے کے پہلے سیدھے گال پر دم کریں, پھر دوبارہ سورۃ الکوثر پڑھ کر بچے کے الٹے گال پر دم کریں, پھر تیسری مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر بچے کی پیشانی پر دم کرتے. انشاءاللہ الکریم نظر نہیں لگے. خارش. اچھا, خارش کے حوالے سے بھی ایک اسلامی بھائی نے پوچھا تھا. سورۃ الکہف کی یہ آیت مبارکہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. یہ آیت مبارکہ پڑھ کر آپ خارش کا مریض خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے, پانی پہ دم کر کے پیے, انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی. کافی سارے میسیج بھی ہمارے ناظرین کے, کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ ہمارے رزق میں برکت ہو جائے. گھر میں بہت زیادہ پریشانیاں ہیں اور گھر میں ٹینشن بھی بہت زیادہ رہتی ہے. تو چلیں گھر کی پریشانیاں ختم ہو جائیں, رزق میں برکت ہو جائے. تو اس کا ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں. ماہ رمضان المبارک کی چاند رات, یعنی جیسے ہی ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ جائے تو شکرانے کے نفل بھی ادا کریں, اللہ توفیق دے تو سجدہ شکر بھی ادا کریں. اور یہ وظیفہ آپ کیجئے گا. ماہ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر کیا جانے والا وظیفہ جو میرے پیر و مرشد قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے عطا فرمایا ہے. مدنی پنسورہ میں بھی تحریر فرمایا ہے کہ جو کوئی ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر 3 مرتبہ سورۃ الفتح یہ 26ویں پارے میں ہے, انا فتحنا لک فتحا مبینا, 3 مرتبہ پڑھ لے تو تمام سال, پورا سال اس کے رزق میں فراخی رہتی ہے, کشادگی رہتی ہے. ایک یہ وظیفہ. پھر اس کے بعد سورۃ القدر 21 مرتبہ پڑھ لیں آپ,
جیسے ہی ماہ رمضان مبارک کا چاند نظر آ جائے، اطلاع مل جائے تو 21 مرتبہ سورۃ القدر پڑھے تو اتنی تیزی کے ساتھ برکت آئے کہ رزق میں اتنی تیزی کے ساتھ مال و دولت بڑھے گا جیسے پانی اونچائی سے نیچے کی طرف آتا ہے، بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ تیزی کے ساتھ مال و دولت بڑھتا رہے گا، اس میں برکت رہے گی۔ تو 21 مرتبہ سورۃ القدر پڑھ لیں۔ پھر ایک اور بات یہ کہ جیسے ہی ماہ رمضان مبارک کا چاند نظر آئے تو نیا چاند دیکھ کر یہ تو ہر مہینے ہی آپ سورہ ملک کی تلاوت کر لیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی نیا چاند دیکھ کر سورۃ الملک کی تلاوت کرے تو وہ پورا مہینہ سختیوں سے، مصیبتوں سے محفوظ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ 3 چیزیں ہو گئیں، سورۃ الفتح کی تلاوت کرنی ہے، سورۃ القدر کی تلاوت کرنی ہے، سورۃ الملک کی تلاوت کرنی ہے، انشاءاللہ الکریم سختیاں بھی دور ہو جائیں گی اور مالی مسائل بھی حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بچے کو بخار ہے، اس کی وجہ سے جھٹکے لگتے ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ بسم اللہ الکبیر، بسم اللہ الکبیر یہ کثرت کے ساتھ پڑھ کر بچی پر دم کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم بچے کا بخار اتر جائے گا۔ یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں بہت بیمار رہتی ہوں، زویا نام ہے، تو اس حوالے سے بھی کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پیا کریں۔ اچھا، اسی طرح یہ ایک اور میسیج ہے کہ بہن کے رشتے میں رکاوٹ ہیں، کوئی ڈھنگ کا رشتہ نہیں مل پا رہا، کوئی بہتر رشتہ نہیں مل پا رہا، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام یہ پڑھ لیا کریں، رشتوں کی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ ناظرین، سلسلے کا وقت بھی اختتام کی جانب ہے۔ اپنے مسائل کے حل کے لیے، پریشانیوں سے نجات کے لیے میں آپ کو مشورہ بھی دوں گا کہ روحانی علاج کے بستے سے ضرور رابطہ کیجئے اور اپنے مسائل کے حل کے لیے تعویذات طاریہ بھی حاصل کیجئے، کاٹ کا عمل بھی کروائیے، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے دکھ درد دور فرما دے۔ یا اللہ پاک، جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کیے، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا، تکلیفوں کا بتایا، یا اللہ پاک تو ہی شفا دینے والا ہے، تو ہی مسائل حل فرمانے والا ہے، تو ہی تکلیفیں دور فرمانے والا ہے، یا اللہ پاک تو ہی شافی الامراض ہے، یا اللہ پاک ہمارے تمام مریضوں کو شفا عطا فرما دے، سب کی بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، آزمائشیں، دکھ، درد، غم، رنج سب دور فرما دے، سب پر اپنا رحم و کرم فرما دے، فضل فرما دے، عافیت اور سلامتی نصیب فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔